تو جو آسمان و زمینوں کو بنانے والا ہے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہتا دیتا ہے، اور بلا سبب بھی دیتا ہے، اور بلا سبب ہی دیتا ہے۔ تو اب یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیاں بتائی گئی۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آسمان کی ایک خاص حیت ہے، اور آسمان 7 آسمان ہے اور زمین ایک ہے۔ تو سماوات کا اور زمین کے لیے ارض واحد کا صیغہ لکھا ہے کہ اس نے حق کے ساتھ بنایا ہے، حق بنائے ہیں، بجا بنائے ہیں۔ تو اب یہ اس وقت زمین کا تو پھر سائنس اقرار کرتی ہے لیکن آسمانوں کو نہیں مانتی، اور ایک ٹائم آئے گا وہ مانے گی آسمانوں کو بھی۔ ہم لوگ مانتے ہیں، اور آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے۔ تو اس وقت یعنی جو مخلوقات ہم کو نظر آ سکتی ہے ان میں سب سے بڑی مخلوق جو یہ آسمانی ہے۔ زمین پہ سمندر ہے سب سے بڑی مخلوق، لیکن فضا میں جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ آسمان ہے، جس نے زمین کا بھی ہر طرف سے احاطہ کیا ہے۔ کس طرح سے اس نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے، کس طرح سے اس نے روکا ہوا ہے۔ تو آج جدید ایسٹرونومی کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کائنات کے اندر یہ سیارے ستارے ریت کے ذرات کی طرح بکھرے ہوئے ہیں، مگر ہزاروں سال گزر گئے ہیں، کوئی زمین سے نہیں ٹکرایا، کسی نے زمین کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو سب اس کی قدرت ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اتنی بڑی زمین بنائی، تو خود کتنا بڑا ہوگا اندازہ کر لیجیے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہ تعالی عما یشرکون، وہ ان کے شرک سے برتر ہے۔ ارے وہ اتنی بڑی ذات ہے، وہ اتنی بڑی ذات ہے جس کی بڑائی تو دور کی بات، اس کی مخلوق کی بڑائی کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ہماری یہ گلیکسی ہے، اس کو کراس کرنے کے لیے 1,00,000 نوری سال چاہیے، اور 1 نوری سال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل پر سیکنڈ طے کرتا ہے۔ تو پھر 1 منٹ کے اندر 60 سے ضرب دے دو تو یہ کروڑوں میں تعداد چلے جائے گی، اور 1 گھنٹے میں نکالنا تو اربوں سے اوپر چلی جائے گی، اور وہ 24 گھنٹے کو نکالو گے تو گنتی ختم ہو جائے گی۔ تو 1 دن کے اندر اتنا تیز فاصلہ کرے تو وہ گلیکسی جس کے اندر ہم رہتے ہیں اس کو بھی کراس کرنے کے لیے چلو ایک نوری سال بھی چاہیے، تو کتنی عظیم کتنی وسیع ہوگی یہ زمین، یہ گلیکسی کتنی وسیع ہوگی جس کے بارے میں سوچ کے ہمارے دماغ میں ہمارے سوچ کے پر گر جاتے ہیں۔ تو اس کی اتنی بڑائی ہے اس زمین، اس گلیکسی کی، اور اس جیسی گلیکسیاں وہ کہتے ہیں کہ اتنی بکھری ہوئی ہے کائنات کے اندر جس کو گن بھی نہیں سکتے ہم۔ تو یہ اتنی بڑی گلیکسیاں، تو اس کا بنانے والا کیسا عظیم ہوگا۔ اور اس کا شرک کس کو بناتے ہو، شریک کس کو کرتے ہو؟ وہ پتھر کے بنائے ہوئے، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھروں کو، بتوں کو شریک کرتے ہیں۔ ارے تم اس کی مخلوق کی شریک نہیں ہو سکتے، اس کی مخلوقات اتنی بڑی ہیں، ساری دنیا کے بت جن کی پوجا کی جاتی ہے، اگر یہاں کی ایک سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر میں کچھ ذرا سا بھی نہیں بنیں گے، وہ سارے کے سارے بت اس پانی میں ڈوب کے مر جائیں گے۔ تو وہ بتوں کی یہ کیفیت، جن کی یہ حالت ہے کہ اس کی بنائی مخلوق کے اندر ایسے سمائیں گے کہ غائب ہو جائیں گے، تو ان چھوٹے چھوٹے پتھروں کو تم اس عظیم ذات کا شریک بناتے ہو۔ فرمایا تعالی بلند ہے وہ تمہارے شریکوں سے۔ اور چونکہ انسان کو اپنے اوپر بڑا ناز ہوتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور بحثیں کرتا پھرتا ہے کہ جناب خدا ہے نہیں ہے، وہ واحد ہے یا 3 ہے یا کروڑوں کی تعداد میں ہے، کس طرح سے ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انسان خلق الانسان من نطفۃ، اس نے آدمی کو نتھری بوند سے بنایا، ایک بوند سے بنایا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو جبھی کھلا جھگڑا لو ہے، یعنی
جس کی حیثیت یہ ہے انسان کی کہ وہ ایک نطفے سے بنتا ہے، ایک بوند سے، قطرے سے بنتا ہے. قطرے سے بھی نہیں، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے بتایا. قطرے سے بھی، پورا قطرہ بھی اس کی بناوٹ میں استعمال نہیں ہوتا. وہ قطرہ، اس کو انگلش میں سیمن کہتے ہیں. اس سیمن میں چھوٹے چھوٹے نہ نظر آنے والے کیڑے ہوتے ہیں جن کو اسپرم کہتے ہیں، اور وہ حیات کے کیڑے ہوتے ہیں، زندگی کے کیڑے ہوتے ہیں. ان ایک قطرے کے اندر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ اسپرم ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک اسپرم جا کر فیلوپین ٹیوب میں جا کر عورت کا جو ایگ ہوتا ہے اس سے وہ ملتا ہے. اس کے ملنے کے بعد پھر یہ پیدائش کا سلسلہ عمل شروع ہو جاتا ہے. تو بوند بھی نہیں ہے انسان، تو ایک بہت معمولی سا کیڑا جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا،